اچھا سر، کبھی آپ منظر عام سے غائب ہوتے ہیں، پھر آپ کبھی اچانک ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور لیکن جب آپ ایکٹیو ہوتے ہیں نا تو پھر ایسا لگتا ہے کہ اب کچھ نہ کچھ بڑا ہونے لگا ہے یا بڑا ہونے جا رہا ہے، یا پھر پردے کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے. تو اس وقت جو آپ نے کچھ اہم ملاقاتیں کی ہیں، کیا اس کے پیچھے بھی یہی سب ہے سر؟ دیکھیں، میرا غائب ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں ایک عام آدمی ہوں نا. عام آدمی کی جو اس وقت جو کیفیت ہے مایوسی کی، سیاسی حالات کی، لیکن وہ تو اپنی جگہ لیتی ہے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب معاملہ ملک تک پہنچ گیا ہے تو پھر بندہ مجبور ہو کے نکل آتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اپنے حصے کی کوئی اچھائی اس مسئلے میں ڈال سکے. تو اب جو اس وقت مہنگائی، دہشت گردی، ٹکراؤ، معیشت، یہ جو تمام چیزیں، اور دیکھیں اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ عام آدمی پہ پڑ رہا ہے. اس پہ سیاست تو سارے لیڈر کر رہے ہیں، لیکن بوجھ تو بیچارے عام آدمی کو اٹھانا پڑ رہا ہے. تو اس لیے میں نے تو اس پہ یہی سوچا کہ اگر اس کی اصلاح کے لیے کچھ کیا جائے گا تو وہ شاید عام آدمی کے کسی بھلے میں چلا جائے. سر آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا ابھی جب دور حکومت تھا تو اس وقت شہباز شریف صاحب جیل میں تھے اور آپ کی ان سے بھی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کے لیے سب اچھا ہونا شروع ہو گیا تھا. حالانکہ اس وقت آپ کو یاد ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان جو تناؤ ہے وہ کافی شدید تھا، لیکن پھر صورتحال بہتر ہوئی. بعد میں مولانا فضل الرحمان سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی تھی. تو سر ابھی پچھلے دنوں جو صدر عارف الوی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ ملاقات دورانی صاحب کیوں ضروری تھی؟ دیکھیں، اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں جو اس وقت بھی ابتلا کے باوجود پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ان سے میرا ایک بڑا قلبی اور پرانا تعلق ہے. اور خان صاحب جب پارٹی بنا رہے تھے تو اس وقت سے میں ان دوستوں کو لے کے ان کے پاس بھی گیا تھا، اور بھی باقی بھی جو لوگ ہیں اور جو اس وقت ابتلا میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ بہرحال ایک مضبوط لوگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے ان سے میری فردن ملاقاتیں ہوئیں تو انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ ہم تو ٹکراؤ چاہتے ہی نہیں ہیں. میں نے انہیں کہا یار تم لوگ کیوں لڑے ہو، آپ مفاہمت کا راستہ اختیار کریں. انہوں نے کہا جی ہم تو مفاہمت چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اب اس صورتحال میں ہم ایسی جگہ پھنس گئے ہیں نہ جائے رفتن نہ پائے باندھن کہ ہم کیا بات کریں اور کس طرح کریں اور کس طرح آگے بڑھیں. تو اس کے اوپر پھر میں نے بہت زیادہ وہ کیا، کنسلٹیشن کی، سوچ و بچار کی، اور پھر میں صدر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے میں نے یہ ایشو ڈسکس کیا کہ جی اس موقع کے اوپر ٹکراؤ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس موقع کے اوپر کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے ذریعے گریجولی حالات کو بہتر کرنے کی جو کوشش ہے وہ ایک بہتر کام ہو سکتا ہے، جس پہ کہ ہمارا بالکل اتفاق ہوا، اور انہوں نے اس چیز سے اگری بھی کیا اور انہوں نے اس بات کے اندر بہت مثبت رول بھی پلے کیا. اور اب آپ جی یہ جو آپ میٹنگ کی بات بتا رہے ہیں، آپ نے کہا کہ وہ ایک اچھی میٹنگ رہی، لیکن اس سے پہلے سر آپ کو پتہ ہے کہ صدر صاحب کی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی میٹنگ ہوئی. گو کہ وہ خبریں جو ہیں وہ اس طرح منظر عام پہ نہیں آ سکیں، لیکن ظاہر ہے آپ کی ملاقات میں وہ ملاقات بھی ڈسکس ہوئی ہوگی. تو کیا اس میں بھی یہ سی بی ایمز کو شروع کرنے اور اعتماد سازی کے حوالے سے ہی وہ میٹنگ تھی؟ اور سر آپ نے پھر اس کے بعد معاملات میں اوور آل کوئی بہتری، کوئی تھوڑی بہت تبدیلی، معاملات سیٹل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، بہت ہی آپ کا ڈیفینیٹ پرٹیننٹ کویسچن ہے. دیکھیں، ایک بات تو میں وہ جو پچھلے والی بات تھی شہباز صاحب والی آپ نے کی، اس ریفرنس سے یہ میں نے وہاں جا کے ایک ہی سٹینڈ لیا تھا. ایک تو میں اس وقت چاہتا تھا کہ وہ لوگ استعفے وغیرہ دے رہے تھے کہ یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ ڈی ریل نہ ہو، اس میں ملک کا نقصان ہو جاتا ہے جب سیاسی نظام ہلتا ہے. تو وہ تو خیر، اور اس وقت میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ اگر آپ اپنے مخالف کھلاڑی کو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ امپائر کو گیند ماریں گے تو اس سے کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوگا. مطلب آپ جنہیں امپائر کہہ رہے ہیں ان کے خلاف آپ جتنی مرضی ان کو گیندیں مار کے زخمی بھی کر دیں لیکن اس سے کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوگا. لہٰذا آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ لائیں جو آپ کے کھیلنے اور وہ آپ کی بات کو عارف الوی صاحب سے جب میری
اور وہ سمجھ گئے یا لوگوں نے سمجھا دی یا اللہ نے بہتری کی. میں کوئی بہت بڑا کلیم نہیں کرتا اپنے ریفرنس سے. اب یہ ہے کہ الوی صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تو اس سے پہلے ان کی دو جو قائدین ہیں آرمی چیف سے اور ڈی جی صاحب سے ملاقات ہو چکی تھی اور اس کا ایک مثبت اثرات مجھے وہاں محسوس ہوئے. اور وہ 2 گھنٹے کی ان کی ملاقات تھی اور اس کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی لیکن اس میں بہت ہی ایک مثبت طریقے پہ ساری بات چیت ہوئی اور گفتگو آگے بڑھی. اس موقع پہ میں نے الوی صاحب سے اپنی یہ تجویز دی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے اندر ایک انیشیٹو لیں جس میں ہم یہ کہیں کہ پاکستان، جمہوریت اور فوج ان تینوں چیزوں کو ٹکراؤ میں سے نکال دیا جائے. ٹھیک ہے. ان کو سیاسی کنفرنٹریشن کا حصہ نہ بنایا جائے اور ان کے اوپر سیاست نہ کی جائے. اور یہ اس وقت ان سے میری انڈرسٹینڈنگ ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ہم اس پہ ایگری کرتے ہیں. میں نے پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی اس کے اوپر بات کی, ان کی طرف سے بھی اس پہ اتفاق تھا. آپ نے یہ کہا کہ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرتے ہیں اور پھر ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں. درانی صاحب, آپ نے یہ تمام سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بات کی یا کسی ایک اسپیسیفک جماعت کے حوالے سے بات کی؟ چونکہ سر آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاستدانوں کو استعمال کرتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے. دیکھیں, اقتدار میں کون آتا ہے؟ سیاستدان ہی آتا ہے. بالکل. تو سیاستدان ہی پھر استعمال کر کے جو آتا ہے اس پہ الزام دوسرے کیا لگاتے ہیں؟ سر لاتا کون ہے؟ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ, اور اب تو یہ حال ہے کہ سارے سیاستدان جو ہے باقاعدہ طور پہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے. اس کو اپنی جیت کے لیے ایک پری ریکوزٹ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ تاثر بنائیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے. میں نے جو ابھی سی بی ایمز اعلان کیے ہیں آج, اس میں اسی لیے کہا ہے کہ یار خدا کے لیے پاکستان کو, جمہوریت کو اور فوج کو اپنے مفادات کے استعمال کے لسٹ میں سے نکال دو. سیاست کرنی ہے تو سیاست کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک دن میں ساری ڈسٹارشنز یا اگر کوئی ڈسٹارشن ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی, لیکن اگر ختم کرنی ہے تو سیاستدانوں کو تو سیاستدان بننا پڑے گا نا. وہ پہلے بنتے ہیں سازش دان, اس کے بعد پھر اقتدار دان بنتے ہیں, اس کے بعد پھر سیاستدان بن جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ ملک کو اور اب دیکھیں اس وقت کی اگر آپ پاکستان کی حالت دیکھیں کہ پاکستان معاشی طور پہ بہت کمزور ہے. ایسے ہی ہے. لیکن ایک مشینری ہے اس کے اندر, جو اس کی ڈیفنس مشینری ہے وہ انتہائی مضبوطی سے کام کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی پاکستان کی طرف بری آنکھ سے دیکھتا نہیں ہے. ہماری جتنی دہشت گردی ہے, دہشت گردی کنٹرول کرنا سول اداروں کا کام ہوتا ہے, وہ بھی فوج کر رہی ہے. اب ہر کام آپ نے فوج پہ ڈالا ہوا ہے, پھر اسی کے اوپر آپ اسی کو پبلک میں ڈی فیم بھی کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں پاکستان کمزور ہوگا. سر یعنی کہ آپ نے یہ بات کی, دوسری سیاسی جماعتیں اس وقت اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں یا وہ یہ چاہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان دوریاں پیدا ہوں یا فاصلے پیدا ہوں. تو سر یہ دوسری سیاسی جماعتیں جو ہیں, دیکھیں یہ نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, JUIF وغیرہ ہیں, تو ان میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور PTI کے درمیان فاصلے مزید زیادہ ہوں, یا کون سے ایسے کردار ہیں جو ٹکراؤ کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جناب, آج کل جو سیاست ہے نا پاکستان کے اندر, وہ سیاست عوام کی نہیں ہے, وہ اقتدار کی ہے. اور وہ عوام کی نہیں ہے, وہ افراد کی سیاست ہے. اور جو لوگ اس سیاست میں پڑے ہوئے ہیں اور جو اس وقت اقتدار میں آنا چاہتے ہیں, انہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ عوام کے اندر اس وقت پی ٹی آئی کی حیثیت مضبوط ہے, تو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کی طاقت کا راستہ روکنے کے لیے وہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کو اور اداروں کو آپس میں لڑوا دیں, یا یوں سمجھیں کہ عوام کو اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اتنا ٹکراؤ پیدا کر دیں کہ اس کے نتیجے میں پوری اسٹیبلشمنٹ کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے دفاع کے لیے کھڑا کر دیں گے اور وہ بازور شمشیر جو ہے وہ الیکشن کے اندر جیت کے واپس آ جائیں گے, خواہ عوام انہیں ووٹ دیں یا نہ دیں.
یہ ہے ان کی اپروچ سر، لیکن اگر اور اس اپروچ کے تحت جو ہے وہ یہ ماحول بنا رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے یہ اس وقت اس ٹکراؤ کو رہنا چاہیے، کسی کو منفی کر دیں، کسی کو غدار بنا دیں، کسی کو شافت سے نکال دیں، کسی کو کچھ کر دیں، کسی کو کچھ کر دیں. تو میرا اس کے اندر موقف ان کے لیے بھی یہ ہے اور ان کے لیے بھی. ایون جب خان صاحب بھی لوگوں کو چور کہتے تھے، میں انہیں کہتا تھا کہ جی چور تو وہ ہوتا ہے جس کو عدالت چور ڈکلیئر کرے، آپ بحیثیت وزیر اعظم کسی کو چور نہیں. درانی صاحب، کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس تمام صورتحال کے بعد اب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کا ایک چینل کھلا ہے اور آپ اس سلسلے میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں. سر، کیا ایسا ہے؟ میں یہ آپ سے ڈیفینیٹلی کہہ سکتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں. چیئرمین کے ساتھ نہیں؟ پی ٹی آئی کے بارے میں جو بات میں نے محسوس کی ہے صدر سے لے کے اور ان کے جو مطلب جتنی لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں پوری وضاحت سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور -1 کے کسی فارمولے کے لیے وہاں مجھے کوئی مطلب کسی کی آمادگی یا کوئی گنجائش یا کوئی سازش کا عنصر نظر نہیں آ رہا. لیکن درانی صاحب، کیا صدر صاحب کے سامنے یہ آپشن رکھا گیا تھا جو ابھی آپ نے مائنس کی بات کی کہ چیئرمین تحریک انصاف کو مائنس کیا جائے اور صدر صاحب نے کہا یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے؟ کیا ایسی کوئی تجویز ان کے سامنے رکھی گئی تھی، کوئی بات رکھی گئی تھی؟ سر نہیں، ان کے سامنے مجھے نہیں پتا کسی نے رکھی نہ رکھی، لیکن میں نے ضرور ان سے ہر چیز پہ بات چیت کی کہ کیا آپ کا مائنڈ ہے. تو میری جو اسیسمنٹ ان سے بات چیت کی، اس وقت تو وہ اسٹرکٹلی اپنی آئینی لیمٹس کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں، لیکن جو میری آبزرویشن بنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آخری آدمی ہوں گے جو پی ٹی آئی کے خلاف جائیں گے. ٹھیک. اچھا سر، کیا کوئی ایسی سوچ ہے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، جی فلاں میں شامل، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بہت ہی وہ لگ رہی ہیں، مطلب ایسے ہی فیبریکیٹڈ لگ رہی ہیں. میں کہیں بھی نہیں دیکھ رہا کہ جس پارٹی کو اتنی پبلک سپورٹ ہو اس کے ہاتھوں بنا ہوا ایک صدر جو ہے وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے گا. تو ہاؤ کم؟ وہ پی ٹی آئی میں سب کو پتا ہے نا کہ کسی اور کو چیئرمین پی ٹی آئی کی جگہ کوئی لیتا بھی ہے تو اس کو وہ پذیرائی نہیں مل سکے گی، اور پھر بڑے سوالات سامنے آ جاتے ہیں نا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف دوبارہ مین اسٹریم سیاست میں واپس آ سکے گی؟ کیا الیکشن میں اس کو لیول پلینگ فیلڈ مل سکے گی، حاصل کر سکے گی؟ اچھا درانی صاحب، ایک اور بات بتائیے، کیا یہ تجویز ہے، کیا کوئی خیال ہے یا یہ بات ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں، جیسے میاں نواز شریف جناب مشرف سے ایک ایگریمنٹ کر کے چلے گئے تھے اور پھر کچھ عرصے کے لیے سیاست سے لا تعلق ہو گئے تھے اور جب معاہدہ ختم ہوا تو دوبارہ سیاست میں واپس آ گئے؟ ایسی کوئی چیز ہے اور آپ کو لگتا ہے چیئرمین کے سامنے رکھی گئی پی ٹی آئی کے تو وہ اس کو تسلیم کریں گے؟ دیکھیں، جہاں تک ہونے کا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس دنیا میں ہر چیز ہوتی ہے، لیکن جہاں تک طبیعت میں جانتا ہوں، چونکہ ان کے سیاست میں لانے میں بھی میرا رول تھا اور بعد میں گو کہ میں ان کے ساتھ کبھی نہیں چلا، لیکن میرا بہرحال میری بہت ایک ان سے تعلق داری پرانی ترین ہے، فیملی کے ساتھ، سارے کے ساتھ. میں جہاں تک ان کو سمجھتا ہوں، مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ جیل سے یا کسی پریشر کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹیں گے. ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز. جتنا بھی آپ اس پہ سختی کریں گے اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے. میں پبلک میں رہتا ہوں، پبلک پلس دیکھتا ہوں. آپ کو پتا ہے میں نے کبھی پی ٹی آئی میں نہیں رہا، میں نے کبھی پی ٹی آئی کی سیاست نہیں کی، میں نے کبھی کوئی فائدہ نہیں لیا. سر، آپ توقع کر رہے ہیں پھر یہ مفاہمت ہو سکے گی، اس طرف کوئی بات بن سکے گی، کوئی صورتحال بہتر ہو سکے گی؟ دیکھیں، اس میں میری مفاہمت کا جو سارا دار و مدار ہے، ایک چیز تو یہ ہے کہ مجھے اپنے خلوص پہ ہمیشہ اعتماد رہا ہے کہ میں جب بھی کوئی کام خلوص سے نیت سے کرتا ہوں تو قدرت اس میں برکت ڈالتی ہے. دوسرا، مجھے یہ اس چیز پہ اعتماد ہے کہ جب بھی آپ انصاف پہ مبنی فارمولا اور انصاف پہ مبنی انیشیٹیوز لیتے ہیں تو اس کو بھی ایک سپورٹ ملتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس وقت پاکستانیت، پاکستان کی بقا، پاکستان کی معیشت، پاکستان کا امن و امان اور پاکستان کے عوام کی جو تکلیف ہے، اس میں سے نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ اس ٹکراؤ کو کم کر کے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے ذریعے تمام پولیٹیکل فورسز اور اسٹیٹ مشینری جو ہے وہ ایک ایسے راستے پہ چلے
جس میں جیو اور جینے دو کا راستہ ہو، اور جو جن چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے، میں نے اسی لیے اپنا جو آج فارمولہ دیا ہے اس میں ان تینوں چیزوں کو میں نے ایک سائٹ پہ کر دیا ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ آپ پاکستان، جمہوریت اور فوج، ان کو آپ سیاست پہ مت گھسیٹیں، اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایک دن میں نہ بھی ہو، اگر یہ جتنا ہوتا جائے گا اتنا سر یہ بڑی آئیڈیل آپ نے صورتحال بیان کر رہے ہیں آپ، اور اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ مجھے ایک دو باتیں سر آخر میں ذرا جلدی سے بتا دیجئے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت میں کیا چاہتی ہے، کہ الیکشنز ہوں وقت پہ یا پھر وہ الیکشنز میں ڈیلے چاہتے ہیں؟ دیکھیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بڑی ضرورت ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے اسمبلیوں کے الیکشنز مکمل ہو جائیں، تاکہ ملک کے اندر ایک جمہوری نظام جو ہے وہ اپنے اس پہ آ جائے، روٹ پہ آ جائے، اور انہیں کوئی ایکسٹرا وہ نہ اٹھانا پڑے۔ اب جو پارٹیاں ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے ان کو یہ پرابلم آ رہی ہے کہ اس وقت سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ان کی پاپولیرٹی ہے جو پی ٹی آئی کی بنی ہوئی ہے پبلک میں۔ وہ اب اس پاپولیرٹی کو سبورٹ کرنے کے لیے جو پورا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کوئی ایسا نظام بنانا چاہتا ہے کہ آئندہ کے اندر ان کی مرضی کے نتائج آ سکیں۔ تو میرا اس کے اندر یہ جو میں نے یہ تجویز دی ہے، اس کے بعد اگر کانفیڈنس میئرز آتے ہیں، پھر انیبلنگ ایٹماسفیئر آتا ہے، اس کے بعد قانون کی حکمرانی آتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی سے ایسے کینڈیڈیٹ مل سکتے ہیں، آئیں گے، خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہوں، خواہ وہ کسی کے بھی ہوں، جو پاکستان کے لیے سوچیں گے۔ اس وقت پاکستان کے اداروں کو پاکستان کے عوام سے ٹکراؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پوری کی پوری پاکستانیت کی بنیاد کے اوپر پورے سسٹم کو ایک ٹریک پہ چلا سکتے ہیں، قانون پہ چلا سکتے ہیں، اصول پہ چلا سکتے ہیں، لیکن ٹکراؤ میں لانا ان قوتوں کی ریکوائرمنٹ ہے جو حقیقت میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی دفاع کو، پاکستان کے معیشت کو اور پاکستان کے استحکام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر لڑائی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہاں پہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہر بندہ اپنے ہی کام پہ فوکس بھی رکھے، تو اگر فوکسڈ ہوگا تو بھی حالات بہت بہتر ہوں گے، اسے پتا ہوگا میں نے صرف اپنا ہی کام کرنا ہے۔ سر مجھے ایک بات بتائیے، نون لیگ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ رابطے میں ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف واپس آ جائیں گے؟ امکان لگ رہا ہے، اناؤنس تو کیا ہوا ہے انہوں نے۔ دیکھیں جی انہوں نے اناؤنس کیا ہے تو مجھے مطلب اس پہ کوئی شک نہیں ہے، انہیں آنا چاہیے، لیکن اب ان کا استقبال کیسا ہوگا یہ ان کی اپنی مینجمنٹ ہوگی۔ تو آپ کو لگتا ہے ان کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے بھی امکانات لگ رہے ہیں، یا چھوٹے بھائی کو بھی امید ہے، وہ بھی ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں اس سلسلے میں، چونکہ اب حالات اور ماحول ڈیفرنٹ ہے؟ اب یہ جو ہے نا، اب آج کل میں سی بی ایم پہ بیٹھا ہوں، میرا دل تو بڑا کر رہا ہے پولیٹیکل کامنٹ کرنے کو، لیکن میں اس وقت ماحول سازی کا کام کر رہا ہوں، تو کسی اور موقع پہ اس پہ میں وہ بڑا بھرپور تبصرہ کر سکتا ہوں کہ کیا ہوگا۔ اچھا سر، آگے حکومت کس کی بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں الیکشنز کے بعد؟ دیکھیں جی میری تو ایک ہی خواہش ہے کہ وہ حکومت بنے جو عوام کی مرضی کی ہو۔ کسی کو حکومت میں لانا اور کسی کو حکومت میں آنے سے روکنا یہ پولیس کا کام نہیں ہے، یہ عوام کا کام ہے۔ بالکل، اگر آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں تو عوام کی رائے کو مان لیں، عوام کی رائے کو ماننے سے کبھی کوئی نقصان نہیں آئے گا۔ بڑے سے بڑا فیٹے خان آ بھی جائے نا تو کیا کرے گا؟ قانون توڑے گا؟ نہیں توڑ سکتا۔ پارلیمنٹ سے کیا کرے گا؟ کوئی مطلب کوئی بھی اس وقت آئندہ کی صورت، ابھی جب یہ خان صاحب بھی جب اقتدار میں تھے تمام تر، اس کے باوجود کتنی مطلب ان کے کتنے ایشوز بن گئے تھے ان کے لیے پولیٹیکل۔ یہ تو جو بیچارے آئے ان کی شکلوں کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی بڑھ گئی۔ ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے، بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب، بیل آئیکن پہ کریں کلک، اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر، یقین کے ساتھ۔